بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ واقعاً یہ جو آیت سے ہم نے موضوع نکالنے کی کوشش کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے علماء نے بھی، تو آپ دیکھیں کہ واقعاً ہمارے لیے ایک عبرتناک اس میں درس ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، جس میں بھیڑیے کا تذکرہ کیا ہے، اور گفتگو ہماری چل رہی ہے اس میں بھیڑیے کے حوالے سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کی آیت نمبر 13، 14، 17 جیسا کہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہاں توجہ فرمائیں کہ آپ دیکھیں اس میں ہوا کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کا لے جانا تکلیف پہنچاتا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم غافل ہی رہ جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ کہنے لگے کہ اگر اسے بھیڑیا کھا گیا اور ہم سب اس کے بھائی ہی تو ہیں، ہم بڑے خسارے میں رہ جانے والے ہوں گے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہماری موجودگی میں اسے بھیڑیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اس کے بعد پھر جب واپس پلٹ کر آئے تو اپنے جرم کو دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے چھپانے کی کوشش کی۔ عزیزان محترم دیکھیں یہاں پر کہنے لگے پلٹ کر کہ ہم دوڑ لگانے چلے گئے تھے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ کہنے لگے کہ ہم تو دوڑ لگانے چلے گئے تھے بابا جان اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے، کیا دیکھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور آپ ہمارے کہنے پہ یقین تو کریں گے نہیں چاہے ہم کتنے سچے کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تو انہوں نے نقصان پہنچایا اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آگے کس قسم کے بہانے تراش کر رہے ہیں اور کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے داستان یوسف میں بھیڑیے کا تذکرہ کرنے سے پہلے ذہنوں کو داستان کی اہمیت اور معنی خیز معنی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 میں، جیسا ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، کیا بیان کیا تھا کہ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ اس میں بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں۔ اب دیکھیں کہ اس میں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ کے سامنے اور اس کو بیان کیا ہے، تو اس میں ایک اہم نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ حسد۔ انسان کی درندگی میں عزیزان محترم حسد کا کردار دیکھیں آپ۔ انسان کو حسد کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ حسد کی وجہ سے جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو باپ سے دور کرنے کے لیے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حسد کی آگ اتنی بری چیز ہے کہ اگر اسے لگام نہ دی جائے تو اس میں سگے بھائی تک کو جلا دیا جاتا ہے۔ یہ ایسی آگ بھڑکتی ہے تو اتنی خطرناک ہے۔ آپ دیکھیں نا، نبی کی پرواہ کی انہوں نے کہ ہمارے بابا نبی ہیں، ہم نبی سے ان کے بیٹے کو جدا کر رہے ہیں اور یہ یوسف ہمارا بھائی ہے، نبی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان میں حسد پیدا ہو جائے تو نہ باپ کا احترام ملحوظ خاطر رہتا ہے، نہ بھائی کا احترام ملحوظ خاطر رہتا ہے، نہ باپ کی شفقت کا خیال رہتا ہے، نہ بھائی کی محبت کا خیال رہتا ہے، اور اس میں نبی تک کے اوپر ظلم کر دیا جاتا ہے اور بھائی کو اس میں حسد کی آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ یاد رکھیے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو دوسرے افراد جو اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں تو ان میں 4 طرح کی خصوصیتیں اور مختلف حالتیں پیدا ہوتی ہیں۔ توجہ فرمائیں، جو نعمت فلاں شخص کے پاس ہے، پہلی حالت کون سی پیدا ہوتی ہے؟ جو نعمت فلاں شخص کے پاس ہے اسے بھی مل جائے، اس حالت کو ہم غبطہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غبطہ۔ یہ حالت قابل ستائش ہوتی ہے کیونکہ یہ کیفیت انسان میں مثبت کوشش اور جستجو پیدا کرتی ہے اور انسان معاشرے کے اندر جستجو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس بھی وہی چیز آ جائے جو فلاں کے پاس ہے، جو فلاں کے پاس ہے، اس طرح سے، اور معاشرے میں کسی قسم کا غلط اثر بھی اس چیز سے پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری حالت جو انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ آرزو کرتا ہے کہ دوسروں کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نابود ہو جائیں اور ان کی نابودی کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے انسان۔ یہی وہ مذموم حالت ہے جسے حسد کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ حسد کیا چیز ہے، یعنی جو نعمتیں دوسروں کے پاس ہیں وہ نابود ہو جائیں، اس نابودی کی تمنا اور اس کے سلسلے میں کوشش کی جانے والی کوشش، اسے حسد کہتے ہیں۔ جو انسان کو صحیح کوشش کرنے کے بجائے
دوسرے کی نعمتوں کی نابودی کے لیے سیاہ کوششوں کی طرف اکساتی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تیسری حالت جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ آرزو کرتا ہے کہ خود اسے تو نعمت مل جائے لیکن دوسرے اس نعمت سے محروم رہیں۔ اس حالت کو بخل کہتے ہیں، یعنی وہ ہر نعمت کو اپنے اوپر منحصر کرنا چاہتا ہے کہ بس یہ نعمت میرے پاس ہو، یہ علم میرے پاس ہو، یہ تقریر مجھے کرنا آتی ہو، یہ مہارت میرے پاس ہو۔ یعنی یہ انسان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کے پاس تو ہر چیز موجود ہو اور دوسروں کی محرومی سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے، تو اس چیز سے محروم، اسے بخل کہتے ہیں۔ اور چوتھی حالت جو انسان میں پیدا ہوتی ہے عزیزان محترم، وہ یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ نعمت سے بہرہ مند ہوں چاہے خود اس سے محروم رہ جائے، میرے پاس ہو یا نہ ہو میں دوسرے کو عطا کروں۔ یہ خاص کوشش ہے اور یہ انسان کے اندر ایک خاص حالت ہے، یہاں تک کہ جو اس کے پاس ہے وہ بھی دوسرے لوگوں کو دینے اور ان پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس عظیم حالت و صفت کو ایثار کہتے ہیں اور یہی انسان کی ایک عظیم اور برجستہ صفت ہوتی ہے۔ پس عزیزان محترم، انسان میں 4 یہ صورتیں پیدا ہوتی ہیں جب کسی کے پاس نعمتیں محسوس ہوں۔ تو پہلی صورت جو ہے وہ غبطہ ہے کہ جس میں انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جیسی اس کے پاس نعمت ہے ویسی میرے پاس بھی ہو جائے۔ دوسری کوشش اور حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ آرزو کرتا ہے کہ جو نعمت فلاں کے پاس ہے وہ نابود ہو جائے اور اس سلسلے میں کوشش بھی کرتا ہے، اسے حسد کہتے ہیں۔ اور تیسری حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ خود اسے تو نعمت مل جائے لیکن دوسرے اس سے محروم رہے، اسے بخل کہتے ہیں۔ اور چوتھی حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت چاہے اسے ملے یا نہ ملے لیکن دوسرے شخص کو ضرور مل جائے، بلکہ وہ اس سلسلے میں اتنی کوشش کرتا ہے کہ جو اپنے پاس ہے وہ بھی دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس عظیم صفت کا نام ایثار ہے اور یہی انسان کی ایک عظیم اور برجستہ صفت ہے۔